بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذی. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمارا ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور پھر اس زندگی میں اس زندگی کا حساب طلب کیا جائے گا. ایمان کے 3 بنیادی حصے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، اور قیامت کے دن پر حشر و نشر پر مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا. تو ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے عقیدہ آخرت. مطلب یہ ہے کہ ہم جیسی بھی زندگی بسر کریں، جو کچھ بھی اعمال انجام دیں، آخرت میں اس کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامة حتى يسأل عن 5. قیامت کے دن ابن آدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، جب تک کہ اللہ کو یہ جواب نہ دے دے: ان عمرہ فیما افنا. اللہ نے جو زندگی عمر عطا کی تھی کہاں کھپائی، کہاں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلا. اللہ نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں پر ختم کی. وعن مالہ من این اکتسب. مال کمایا تو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. وفیما انفق. پھر مال کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا، اللہ یہ بھی پوچھے گا. وماذا عمل فیما علم. اور جو کچھ علم رکھتا تھا، جو کچھ باتیں وہ جانتا تھا، بندے نے اس پر کہاں تک عمل کیا. جب تک بندہ ان 5 سوالوں کے صحیح جوابات نہ دے دے، آگے بڑھنا دشوار ہے. تو ہمارا جو عقیدہ آخرت وہ یہی کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں، جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں،
ہمیں آگے چل کر مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب پیش کرنا۔ جب آخرت میں یہ سب کچھ پیش کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ میری زندگی صحیح رخ پر چل رہی ہے۔ جیسے ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تو وہ کبھی غافل نہیں ہوتا ایک لمحے کے لیے، وہ ہر وقت اپنی منزل پر نگاہ رکھ کر، سنبھل کر، راستہ دیکھ کر چلتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ اگر غافل ہو جائے، اس کو نیند لگ جائے، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ آ جائے، تو آپ نے ہائی وے پر بورڈ پڑا ہوگا، نظر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی، یہی ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک ڈرائیور ہمیشہ چاق و چوبند اور ہوشیار رہتا ہے، ایسے ہی ہماری بھی منزل آخرت ہے، اور ہر گزرنے والا لمحہ دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں بھی اپنے پورے اعمال کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، صرف اعمال کا نہیں، صرف عبادتوں کا نہیں، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے اخلاق کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی معاشرت پر بھی غور کرنا چاہیے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری عادتیں کیسی ہیں، لین دین اور معاملات کیسے ہیں، دوسروں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، معاشرت۔ پھر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو اس کا کیا حال ہے، عبادت مکمل ہو رہی ہے کہ نہیں، وقت پر ہو رہی ہے کہ نہیں، مسنون طریقے پر پوری ہو رہی ہے کہ نہیں۔ دو لحاظ سے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایک کیفیت، ایک کمیت، یعنی ایک کوالٹی اور ایک کوانٹٹی۔ ساری چیزوں کا جائزہ دو طریقے سے لیں، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، جتنی مقدار مطلوب ہو اتنی مقدار میں زکوٰۃ دی جائے، جتنے روزے فرض ہیں پورے روزے رکھے جائیں، جتنی نمازیں پوری نمازیں پڑھی جائیں، اور دوسرے کیفیت کہ جیسا طریقہ بتایا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، تو اسی طریقے کے مطابق عبادات انجام پائیں۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے دو بنیادی شرط ہیں۔ پہلی شرط وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، جس کو اخلاص کہتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل مسنون طریقے پر انجام دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے، تب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ تو بندہ مومن کو ہر وقت اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے گا وہ کمی کوتاہی کو دور کرتا جائے گا، خوبیوں میں اضافہ کرتا جائے گا، اور پھر جب اس کا حساب لیا جائے گا تو اس کے لیے حساب آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ دیکھو تم خود اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے، حساب و کتاب لے، اپنے اعمال کو خود تول کر دیکھ لو قبل اس کے کہ میزان عمل میں تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ اب کوئی چیز تول کر آپ کو فروخت کرنی ہے تو سامنے والا تول کر لے گا، لیکن آپ پہلے سے تول کر اس کو رکھو گے۔ کرانہ دکان میں آپ دیکھتے ہوں گے تول کر سامان پیک کر کے رکھ دیتے ہیں، اب سامنے والے کو اٹھا کر ڈائریکٹ دے دیتے ہیں۔ کسی کو شبہ ہوتا ہے تو وہ بھی تول لیتا ہے۔ اب اگر پہلے شخص نے، دکاندار نے ٹھیک ٹھیک تول کر رکھا ہے، بعد میں کوئی اس کو تولے گا تو اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، اور اس نے یوں ہی اندازے سے رکھ دیا تو یہ نقصان میں آ سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے،
تو پشیمانی ہوگی، زیادہ ہو گیا تو نقصان ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہاری پیشی ہوگی، اور جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لو اور اپنے اعمال کو توڑو۔ حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بندہ اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کا خود محاسبہ نہ کر لے، جس کو سیلف ٹرائل کہتے ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا۔ اور یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ سب سے آسان کام کیا ہے؟ کسی دوسرے کو جانچنا، کسی دوسرے کو جانچنا پرکھنا رہے، بندہ بہت ذوق شوق سے اہتمام سے 2 کے بجائے 4 آنکھوں سے، عینک کے بجائے دوربین لگا کر جانچتا پرکھتا ہے وہ کیسا ہے، اس کی نماز کیسی، اس کا لباس کیسا، اس کے معاملات کیسے، اس کی زبان کیسی، اس کے اخلاق کیسے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی، باریکی سے بندہ اس کو دیکھتا ہے۔ اب اسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ ایسے انگلی ہے نا، ایسے اس کو ایسے کر دو، تو اب بندہ جب اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کہا جائے تو پھر اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، دوسروں کا محاسبہ اور ان پر تنقید دنیا کا سب سے آسان کام۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں مطلب ایک دوسرے کا عیب تلاش مت کرو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ولا تتبعوا عورات المسلمین، دیکھو مسلمانوں کے عیب تلاش کرتے مت پھرو، فإنه من يتبع عورات المسلمین يتبع اللہ عورتہ ومن يتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ، دیکھو جو مسلمانوں کی عیب جوئی کرے گا، ان کے عیبوں کو تلاش کرتا پھرے گا، اللہ اس کی عیب کی تلاش میں لگ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کی تلاش میں لگ جائے اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا احتساب کریں، غور کریں مجھے کیا کرنا تھا، میں کیا کر رہا ہوں، صبح سے شام تک زندگی کیسے گزری، رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے کچھ وقت فارغ کر کے دن بھر کا جائزہ لیں، اب تک جو زندگی گزری ہے ایک نظر اس پر ڈال لیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ حکم اللہ نے قرآن میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو، جائزہ لو، محاسبہ کرو تم نے آنے والے دن کے لیے کیا عمل کر کے آگے بھیجا ہے، آنے والی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص جائزہ لے۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان ہوئے جو اپنے آپ کا جائزہ لے، غور کرے اپنی زندگی پر، وعامل لما بعد الموت، غور کرنے کے بعد جب اسے سمجھ میں آئے کہ میری زندگی میں بہت ساری کوتاہی ہے، اعمال میں کمی ہے، تو پھر تیاری کرے مرنے کے بعد کی۔ جب تک بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کا جائزہ نہیں لے گا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ محاسبہ نفس، احتساب زندگی
سیلف ٹرائل، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب بندہ حساب و کتاب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جیسے ایک کاروباری اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، کتنا مال آیا، کتنا گیا، کتنا فروخت ہوا، کتنی رقم باقی ہے، نفع ہوا کہ نقصان ہوا، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور جس دن اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، آگے وہ اس لحاظ سے کاروبار کرتا ہے۔ اب نقصان ہو رہا ہے اور اس کو خبر ہی نہیں، تو وہ نقصان بڑھتا جائے گا۔ جس دن وہ محاسبہ کر لے گا، حساب و کتاب کر لے گا، اس کا نقصان رک جائے گا۔ تو محاسبے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ دوسروں کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ پھر اس کو اپنے ہی حساب سے فرصت نہیں ملتی۔ دوسروں کا احتساب وہ کرتا پھرتا ہے جس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ شاعر نے کہا نا، باغ ما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، انسان کے لیے یہ کتنی پستی کی بات ہے، مر مٹنے کی بات ہے۔ سارے لوگوں کے حالات جاننے کا اسے شوق ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، لیکن وہ سارے جہان کا جائزہ لے رہا ہے، اپنے جہان سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے فلاں نماز پڑھ رہا ہے کہ، وہ یہ دیکھ رہا ہے فلاں کے معاملات اچھے ہیں کہ نہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے فلاں کا کردار کیسا ہے، لیکن خود اس کا کیا حال ہے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اور جب انسان اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں۔ اپنے حال سے جب بے خبر ہو تو یہی لگتا ہے۔ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی حال پہ جب اپنے نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے حال پہ نظر پڑتی ہے تو پھر انسان کو سب سے برا اپنا نفس نظر آتا ہے۔ ہماری ترقیات کا زینہ محاسبہ نفس ہے، ہمارے اعمال میں اضافے کا ذریعہ احتساب زندگی، ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر ہے۔ ہم لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ شاید کوئی انسان کبھی اپنا محاسبہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ کبھی اپنا محاسبہ کرتا ہے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ دنوں جامع مسجد میں حج کلاس ہوئی، تو پہلے ہی دن مفتی صاحب نے کہا حج سیکھ کر کرنا چاہیے، لیکن حج تو زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، نماز تو روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، تو اسی ذوق و شوق کے ساتھ نماز بھی سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ بات تو واقعی صحیح، تو پھر لوگوں نے درخواست کی کہ اصلاح نماز کا بھی پروگرام ساتھ میں رکھ لیا جائے، تو پھر اس کے لیے ایک علیحدہ دن کا اضافہ کیا گیا۔ مفتی صاحب سے درخواست ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے کو اس طرح کا پروگرام کرنا ہے، تو ہم نے اپنے ساتھیوں کی ایک ٹیم بنائی علماء کی، اور پھر سارے عازمین حج 1000 کے قریب مرد و خواتین تھے، سب کی نمازوں کی تصحیح کی۔ سب کو پہلے عملاً نماز کا طریقہ بتایا، زبانی بھی بتایا، عملی بھی بتایا، پھر سب کی صفیں لگوائی اور کہا اب میں نے کہا ایک ایک رکن کا طریقہ بتا رہا ہوں اور ایک ایک تکبیر کہوں گا، آپ کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ اب جب لوگوں نے شروع کیا تو عجیب و غریب غلطی، کسی نے نیت باندھنے کا طریقہ ہی غلط، کوئی ایسے باندھ رہا ہے، ایسے باندھ رہا ہے، ایسے باندھ رہا ہے، ایسے باندھ رہا ہے، کوئی ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے۔ رکوع میں جا رہے ہیں تو وہ تو اس میں کمی ہے، سجدے میں جا رہے ہیں تو کسی نے ناک نہیں ٹیکی ہے، کسی نے پیچھے سے پیر اٹھا دیا ہے، قاعدے میں بیٹھے ہیں تو کمی ہے۔ پھر ہمارے احباب صفوں میں چل چل کر اپنے ہاتھ سے ایک ایک کی رکنوں کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہوا تو ان لوگوں نے گزارش کی ہماری نماز کا آپ جائزہ لے لو، بتاؤ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو ان کی اصلاح ہو گئی۔ اب جنہوں نے کبھی یہ نہیں کیا وہ 40 سال تک نماز پڑھتے رہیں گے لیکن اصلاح نہیں ہوگی، وہ اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔
تو ایسے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنا ایسے ہی محاسبہ کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھجوروں کا باغ. باغ اتنا گھنا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ باغ میں کہیں سے داخل ہو گیا. اب نکلنا چاہ رہا ہے تو اس کو باغ میں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. پرندے کو نکلنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، لیکن باغ اتنا گھنا کہ وہ پرندہ تلاش کر رہا ہے کہاں سے نکلو، جگہ نہیں مل رہی، تو اسی میں بار بار گھوم رہا ہے. اب نماز پڑھتے ہوئے ان کی نظر پرندے پر پڑ گئی. پھر ان کو یہ بھی خیال آیا کہ ماشاء اللہ میرا باغ اتنا گھنا ہے کہ پرندہ نکل نہیں پا رہا ہے. تھوڑی دیر دھیان نماز سے ہٹ کر پرندے اور باغ کی طرف چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت ہوئی تھی. جیسے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو کھو جاتے ہیں. اب اس کے بعد اچانک کلک ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت ہوئی پتہ ہی نہیں. تو امام صاحب سلام پھیرے. میں نے آپ کو بتایا نا واقعہ، ایک جگہ کچھ لوگوں نے کہا بولے 3 ہوئی، بقیہ آدھے بولے 4 ہوئی. امام صاحب پریشان کس کی بات سے، پیچھے والوں سے پوچھے کتنی ہوئی بھائی، 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، بولے 5 ہوئی. تو تینوں طبقے جو ہیں کسی کو یقین نہیں، تو ان کا بھی ذہن بھٹک گیا. جب واپس احساس ہوا کہ میں تو نماز میں تھا اور میرا ذہن ادھر چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز میں، تو انہوں نے اپنی نماز کا جائزہ لیا کہ میری نماز میں کمی ہے، اور کمی اس بات کی وجہ سے ہے. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہا اللہ کے رسول جو باغ میری نماز میں خلل پیدا کر دے مجھے وہ باغ نہیں چاہیے، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں. اب اپنے کو بھی نماز میں خیال آ جاتا گھر کا، دکان کا، ہوٹل کا، گاڑی کا، تو اپنے بھی جا کے صدقہ کر دیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مغرب کی نماز انہوں نے تاخیر سے ادا کی. جب ستارے چمکنے لگے، عشاء کا وقت شروع ہو، اس کے کفارے کے طور پر اتنا زیادہ ان کو احساس ہوا، انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ تہجد کی نماز فوت ہو گئی. اپنا محاسبہ کیا، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، اس کے بدلے میں سارا سال جاگ کر عبادت کرتے تھے. تو جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو ایسے اصلاح ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، کمی کوتاہی کا ازالہ ہوتا ہے. اور جب اپنا محاسبہ بندہ چھوڑ دے وہاں سے اس کی ترقی رک جاتی ہے، اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے الٹی ترقی شروع ہوتی ہے. پھر بندہ اپنے آپ کو چھوڑ کر سارے زمانے کا جائزہ لیتا ہے. مسلم معاشرے کی ناکامیابی، امت مسلمہ کی پستی کے چند بنیادی اسباب آپ تلاش کریں گے، اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے امت اپنا محاسبہ نہیں کرتی، اپنا جائزہ نہیں لیتی. وہ حالات کو کوستی، وہ زمانے کو برا بھلا کہتی، وہ اپنی ہر غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتی. کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار یہودی اور عیسائی. کیوں ایسا ملک میں ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار RSS والے. کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے. لیکن کبھی یہ کہ ہاں اس ناکامی اور پستی میں ہمارا بھی حصہ ہے، بطور خاص میرا اپنا بھی قصور ہے، یہ نہیں. بارش کیوں نہیں ہو رہی، اتنی سخت گرمی کیوں پڑ رہی، لوگوں کے اعمال ایسے، لوگوں کے، میں لوگوں میں نہیں ہوں، میں ان سے ہٹ کروں. ہے کہ نہیں یہ مزاج بالکل آپ. اور آپ کو بات عجیب لگے، کسی بھی مجلس میں جا کر مسلمانوں کی بیٹھ جائیے، یہ رات کو سب ہوٹلوں پر، باپڑوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر، آفسوں میں یہاں وہاں بیٹھتے ہیں نا. یہاں تک کہ مسجدوں میں ہونے والی مجلسیں دوسروں کی عیب جوئی سے خالی نہیں رہتی. جہاں 4 مسلمان جمع ہوئے ان کا گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ابھی جو بائیڈن اور ٹرمپ میں کیا مسابقت چل رہی ہے،
اگلے الیکشن میں کون آگے رہے گا کون پیچھے. ایک چائے پیتے ہیں ہوٹل پر اور گفتگو وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایشیا میں آتے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہندوستان میں الیکشن ہوا ہے اب کیا ہوگا، پھر مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے، پھر شہر کی سیاست پر گفتگو ہوتی ہے، پھر کرتے 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 اپنے محلے میں آتے ہیں. پھر وہ گلی میں فلاں ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور آخر میں نہیں کوئی ملتا تو کہتے ہیں کہ شیر کو جب شکار نہیں ملتا وہ اپنے بچوں کو کھا جاتا. تو پھر نہیں کوئی ملتا تو مسجد میں کیا چل رہا ہے، امام کیسا ہے، مؤذن کیسے ہے، ٹرسٹی کیسے ہے، مسجد کا نظام کیسا ہے، یہاں ایسا ہونا چاہیے وہاں ویسا ہونا چاہیے. حقیقت ہے کہ نہیں. اور جب بندہ عیب جوئی پر اتر جائے کوئی اس کو اچھا نظر نہیں آتا. پھر برسوں جس امام کے پیچھے پڑھتے آ رہے وہ بھی برا لگنے لگتا. برسہ برس سے جس مؤذن کی اذان سن رہے وہ بھی خراب لگتا. برسوں سے مسجد کی خدمت کرنے والے ٹرسٹی بھی برے لگتے. برسہ برس ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا ان کے اندر برائی لگتی، بولتے آپ نے ہمارے لیے کیا. اپنی جوانی اور زندگی کھپا دینے والی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، پڑوسی بھی اچھے نہیں لگتے. یہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کیجیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہم اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. آج پوری دنیا میں امت جس پوزیشن میں ہے، ملک میں، شہر میں، ریاست میں، ہم خود کوشش کریں، غور کریں اس میں میرا اپنا کیا حصہ ہے. ترقی ہے تو اس میں کیا حصہ ہے، تنزلی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے. جس دن ایک ایک شخص اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا جائزہ لے گا، معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے، زندگیوں میں تبدیلی، خوشگوار تبدیلی پیدا ہو. کیوں؟ اب انسان سوچتا ہے صرف میرے اپنے کرنے سے کیا ہوگا، میری ایک ووٹ سے کیا ہوگا. ایک ووٹ سے واجپئی سرکار گر گئی تھی. ایک قطرے میں کتنا دم ہے، ایک ایک قطرہ اگر یہ سوچے صرف میرے برسنے سے کیا ہوگا، کبھی بارش نہیں ہوگی. ہر انسان امت کی سربلندی کا، اسلام کی سرفرازی کا ہر بندہ متمنی، لیکن اس کا آغاز وہ دوسروں سے کرنا چاہتا ہے. ہم اس کا آغاز اپنا محاسبہ کر کے اپنی ذات سے کریں. ہر ایک شخص کو خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون. ہم اصلاح کا، اچھے اعمال کا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، معاملات کی صفائی کا، تقوی و پرہیزگاری کا آغاز اپنی ذات سے کریں. پہلا چراغ ہم جلائیں. بھائی بستی میں 100 جگہ کانٹے پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہمارے گھر کے سامنے بھی ہے، ہم ایک کانٹا بھی اٹھا لیں تو ایک تو کم ہوگا. اب یہ سوچے بھائی سب کا وہی حال ہے، پورا محلہ ذکر من کر رہا ہے نا، صرف میں کیوں ہٹاؤں. تو سب کو دیکھ کر چلنے والے بھیڑ کی چال چلتے ہیں اور بھیڑیا کے شکار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو پہلی چیز جمعہ کا پیغام احتساب نفس، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا ایک ڈائری بنائیں، لکھیں اس میں جو اچھے اعمال ہو وہ بھی لکھیں، جو غلطیاں ہو جائیں وہ بھی لکھیں. پھر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں. کل یہی ڈائری اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی نامہ اعمال کی شکل میں، کیا جواب دوں؟ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جائیں گے یہ اعمال، کیا جواب دوں؟ بندہ کی سوچ کر کام جائے، اس کو شرمندگی ہوگی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی اپنا محاسبہ کیا تھا، جائزہ لیا تھا، تو کہا تھا، اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ اگر قیامت کے دن میرا حساب و کتاب لینا ضروری ہوگا تو بس میری اتنی گزارش ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا. ان کے سامنے میرا حساب کتاب لیا جائے گا تو میں تو شرم کے مارے مر جاؤں. تو یہ احساس پیدا ہوگا محاسبے کے بعد. تو پہلا عمل یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ سے التجا کریں. اے اللہ میں نے اپنا محاسبہ کیا، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں. کسی نیکی کا کرنا اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں، کسی گناہ سے بچنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں. میں تو بہت کمزور ہوں، نفس ہو جس طرف لے جائے چلا جاتا ہوں، شیطان بہکا دے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن اللہ تو اگر میری دستگیری کرے، میرا ہاتھ پکڑ لے تو اللہ میں نیک بن سکتا ہوں. تو اللہ تو مجھے نیک بنا دے. ایک دعا ہے، اے اللہ
کبھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، میرا دل تیرے قبضہ قدرت، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میں چاہوں نہ چاہوں میری پیشانی کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن کر۔ دعا کر، موجودہ وقت بھی دعا کا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے بس بھر کوششیں کی، سیکولر طاقتوں نے اپنے بس بھر کوششیں کی ہے، ملک میں اچھی قیادت آئے، اچھا ماحول قائم ہو، ملک کو ترقی کریں، ایسے لوگوں کو اللہ حکومت دے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ اب اس کے لیے ظاہری سبب اور کوشش کیا تھی کہ مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صحیح فیصلہ کریں، صحیح قدم اٹھائیں، صحیح لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کریں۔ مسلمانوں نے وہ کر لیا۔ اب مرحلہ دعا کا ہے۔ اگر لوگ مل کر دعا کریں تو کرنے والی ذات اللہ کی، ساری دنیا مل کر کچھ کرنا چاہے اللہ کی مرضی نہ ہو تو نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا مل کر کسی کو روکنا چاہے اللہ کی مرضی ہو تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اس لیے ہم لوگ توبہ اور استغفار کا اور دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں، اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہماری اپنی مسجد میں ہر ہفتہ بدھ کے دن برسہ برس سے ہفتہ واری درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ مشاغل کی وجہ سے ابھی عید کے بعد سے سلسلہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک آدھ ہفتے میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، بورڈ بھی لگا دیا جائے گا، اخبارات کے ذریعے اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی اعلان ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے اہتمام کے ساتھ درس میں شریک ہوں۔ 28.5 پارے مکمل ہو سکے، کوشش کی جائے گی سال بھر میں مزید 1.5 پارہ ہو جائے تو درس قرآن مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح مفتی صاحب کی چھٹی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فی الحال راستہ دے